اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تبارک و تعالی یستہزئ بہم، استہزاء کریں گے اس پر، ویمدہم اور زیاد کریں گے یا مہلت دیں گے، فی طغیانہم سرکشی میں، یعمہون یترددون متحیر اور حیران۔ استہزاء کے بارے میں تو کل ہم نے گفتگو کی ہم، وَيَمُدُّهُمْ کی لفظ دو معنوں میں استعمال ہے۔ ایک یمد، مد یمد زیادتی کے معنی میں بھی آ جائے، جیسے سورہ مریم آیات نمبر 79 میں، وہاں پر جو مد کے معنی ہے زیادتی کے معنی، کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا۔ یہاں پر مد زیادتی کے معنی میں کہ ہم اس کے وہ عذاب زیادہ کریں۔ اور دوسرا معنی ہے مہلت، یہ مہلت کے معنی میں بھی اسی صورت مریم میں مستعمل ہے کہ مہلت کے معنی میں، جیسے آیات نمبر 75 میں وہاں پر مد یہ مہلت کے معنی میں، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ یہاں پر مد مہلت کے معنی، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیات نمبر 178 میں، سورہ آل عمران آیات نمبر 178 میں بھی وہاں پر یہ مہلت کے معنی میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ یہ مہلت اللہ تبارک و تعالی اس بات کے لیے دیتا کہ اس کا یہ گناہ اور بھی بڑھ جائے، یعنی یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اور یہ گناہ وغیرہ کرے۔ اور اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 196 میں بھی یہ مضمون موجود ہے، لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کافر کو مہلت دیا، یہ مہلت یہ تھوڑی وقت ہے، بعد میں رب العالمین اس کا وہ مواخذہ کریں گے۔ اور اسی مہلت کے معنی میں یہ اللہ تبارک و تعالی مہلت کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا سرکشی اور بڑھ جائے۔ سورہ اعراف آیات نمبر 183 میں یہ مضمون موجود ہے۔ اسی طرح سورہ انعام 110 میں اور 42 میں یہ مضمون موجود ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون آیات نمبر 56 میں اور سورہ رعد آیات نمبر 40 میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو یہ وَيَزِيدُهُمْ، یزیدہم کا معنی ہے، ایک معنی اس کا زیادت کا معنی بھی دیتے ہیں، اور ایک معنی اس کا یہ ہے مہلت کے معنی میں، وَيَمُدُّهُمْ ہم مہلت دیں گے یا زیادہ کریں گے، فی طغیانہم سرکشی میں۔ طغیان یہ لفظ قرآن کریم میں 49 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور 2 مرتبہ زیادت کے معنی میں، جیسے سورہ حاقہ اور سورہ نجم میں۔ سورہ حاقہ آیات نمبر 7 میں لما طغى الماء، یہاں پر طغیان زیادتی کے معنی میں۔ اسی طرح سورہ نجم آیات نمبر 7 میں اور حاقہ آیات نمبر 11 میں، ما زاغ البصر وما طغى، یعنی حد سے اس نے تجاوز نہیں کیا۔ طغیان یہ دو جگہوں میں یہ زیادتی کے معنی میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ سرکشی کے معنی میں ہے۔ یہ جو 48 مرتبہ ہے سرکشی کے معنی میں یہ طغیان مستعمل ہے۔ یہ طغیان علماء نے اس کا وضاحت یوں بیان کیا کہ طغیان کا معنی ہے الاعراض عن طاعت اللہ،
عمدن، اعراض کرنا اللہ کے طاعت سے قصدن اور ارادتن، اس کو کیا کہا جاتے ہیں؟ اس کو طغیان کہا جاتے ہیں۔ اسی طرح الزیادت بالمعصیہ قصدن و ارادتن، جو زیادتی کرتے ہیں معصیت میں قصدن ارادتن، اس کو طغیان کہا جاتا ہے۔ یعمہون، یہ لفظ عام قرآن کریم میں 7 مرتبہ موجود ہے، اور عام کے معنی ہے یعنی تردد کے معنی میں۔ عام دل اور رائے دونوں میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ عام ہے، عامہ اسی کو کہا جاتے ہیں جو جس کے بندہ کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو عامہ کہا جاتا ہے۔ ایک عامی یعنی یا کے ساتھ ہے، ایک ہا کے ساتھ ہے۔ عامہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ اس کے دل اور رائے میں کمزوری ہو، اور عامی یہ جو آنکھوں میں اور رائے کی کمزوری میں کے لیے وہ عام استعمال ہوتا ہے۔ تو عامی کے معنی علماء یوں بیان کرتے ہیں یترددون، یعنی بندہ پریشان ہو۔ جیسے بعض حضرات نے ترجمہ یوں کیا ہے یکبون علی رؤوسہم فلا یبصرون، یعنی اندھی ہوئے سر پر، فلا یبصرون، اور وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ یہ تردد کا معنی ہے۔ حافظ ابن جریر طبری نے لکھا ہے یتمادون فی الکفر، جو بندہ دوام کر لیتے ہیں، ہمیشہ کفر کا کام کرتے ہیں، اس کو عامہ کہا جاتا ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہے اللہ یستہزئ، اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیں گے اس کے استہزاء کی، وَيَمُدُّهُمْ، اور زیادہ کریں گے یا مہلت دیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ، سرکشی میں، یعمہون، یترددون، یعنی اس کو پتہ نہیں چلتے ہے کہ میں یہ کام ٹھیک کرتا یا غلط کرتا ہوں، یہ ایسے وہ سرگردان ہوتا ہے۔ منافق بندہ وہ سیدھے جگہ کے وہ پتہ نہیں چلتے ہیں کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں یا غلط راستے پہ ہوں۔ یہ ہمیشہ دنیاوی چیزوں میں وہ بہت زیادہ ماہر ہوتا ہے، لیکن اخروی چیزوں میں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک صفت منافق کا یوں بیان کیا کہ وہ اہل ایمان پر وہ استہزاء کرتا ہے۔